آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے قرآنی رموز اوقاف کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآنی رموز اوقاف سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو بھی تو انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کہاں پر ہمیں پڑھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ہمارے بہت سے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں گول دائرہ کے بارے میں۔ اسے وقف تام کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، یہی اس کا حکم ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر آپ ٹھہر جائیں۔ تجوید کورس کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اگلا ہمارا وقف کون سا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں وقف لازم کے بارے میں۔ میم وقف لازم ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آیات کے درمیان میں میم لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ جیسے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں دیکھیں وقف تام بھی ہے اور وقف لازم بھی ہے، تو وقف ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر آیت کے درمیان میں طا آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو طا کا آنا وقف مطلق کہلاتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کو بھی ہم ایک قرآنی مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے طا کا آنا ہے اور کس طرح سے ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ جیسے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہاں کیا کریں گے؟ ہم ٹھہر جائیں گے کیونکہ ٹھہرنا بہتر ہے، پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں وقف جائز کو۔ جیم کا آنا وقف جائز کی علامت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیں ہمیں خود خیال کرنا پڑے گا، اگر ہمیں رموز اوقاف کے حکم کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے۔ اس کو ہم ایک مثال سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، تو یہاں پر کیا ہے؟ ٹھہر جائیں گے تو تب بھی بہتر ہے اور نہیں ٹھہریں گے تو تب بھی جائز ہے۔ جیسے کہ اگر میں پڑھوں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ، تو اگر میں نہیں ٹھہرتی تو تب بھی بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں وقف مجوز کی، یعنی کہ زا وقف مجوز کی علامت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا تو جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ آیت میں کہیں بھی زا آپ کو نظر آ جاتا ہے تو پھر یہاں ٹھہرنا جائز تو ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم قرآن پاک کی ایک مثال سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو یہاں پر جو ہے زا یعنی کہ وقف زا آیا تھا، تو ہم یہاں پر ٹھہرنا جائز تو ہے لیکن ہم یہاں پر نہیں ٹھہریں گے کیونکہ نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم پڑھیں گے أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یعنی کہ ہم وقف نہیں کریں گے۔ اب باری آتی ہے وقف مرخص کی، یعنی کہ صاد جو ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔
جیسے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہاں پر بالہدا کے آگے وقف مرخص آیا تھا تو ہم نے یہاں پر وقف نہیں کیا بلکہ ہم نے ملا کر اس کو پڑھ لیا ہے۔ اب باری آتی ہے حرف لام کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے درمیان میں اور آیت کے آخر میں حرف لام آیا ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، لیکن اگر یہ آیت کے علاوہ لکھا ہوا ہو تو پھر اس پر ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ اب دیکھیں اس آیت میں 2 جگہ پر حرف لام آیا ہے، کچھ لوگ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، البتہ اگر یہ لام آیت کے آخر میں ہوتا تو تب تو ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا تھا۔ اس کے بعد باری آتی ہے اعادہ کی، تو اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی ہمارا سانس ایک لمبی آیت میں ٹوٹ جائے تو پھر ہم نے ایسے ہی نہیں آگے بڑھ جانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلے لفظ کو ساتھ ملا کر پھر آگے پڑھنا شروع کرنا ہے، جیسے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اب یہاں میرا سانس ٹوٹ جائے تو پھر میں کیا کروں گی کہ پیچھے سے ملا کر پھر آگے کو پڑھوں گی، جیسے کہ والسماء بناء وانزل من السماء، یعنی کہ میں نے پیچھے سے پچھلے لفظ کو ملا کر پھر آگے پڑھا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے بات کی ہے کچھ بیسک قرآنی رموز اوقاف کے بارے میں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس سے بھی زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں پڑھیں گے، دوسرے رموز اوقاف کے بارے میں بھی۔ نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس لیسن کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس لیسن کو دیکھ کر قرآنی معلومات کو حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔